بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوتے ہی فرشتے آپ کا استقبال کریں گے؟ کیا واقعی اہل جنت کا قد 90 فٹ ہوگا؟ اور جنت میں ملنے والا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ آج قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ حیران کن حقائق جانیں گے۔ سورہ الزمر آیات 73 میں فرمان الہی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ نمبر 1، جنت میں داخلہ۔ اہل جنت کا داخلہ شاہی مہمان کی طرح ہوگا، اور پھر مہمان کی حیثیت کا اعتبار کر کے نہیں بلکہ میزبان کے کرم و عطا کے لحاظ سے استقبال ہوگا، اور منتظمین جنت سلامیاں دیتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے۔ قرآن کریم نے سورہ الزمر آیت 73 کے ان مذکورہ الفاظ کے ساتھ اس کی منظر کشی کی ہے۔ نمبر 2، اہل جنت کی جسمانی ساخت۔ اہل جنت کے چہرے چاند ستاروں کی طرح روشن اور منور ہوں گے۔ آج جسمانی قامت 5-6 فٹ تک ہے اور 7 فٹ کا آدمی لمبا شمار ہوتا ہے، جبکہ انسان کا معیاری قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی قامت پر ہوئی تھی۔ جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ اس لمبائی کی مناسبت سے جنتی شخص چوڑے اور خوبصورت بدن والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوگی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گھٹے ہوئے بدن ہوں گے، آنکھیں سرمہ گئی ہوں گی، سب کی عمریں 33 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے جسم والے ہوں گے۔ نورانی چہرے اور خوبصورت سڈول جسم کے علاوہ پاکیزہ دلوں والے ہوں گے۔ صبح و شام ہر دم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا، وہ سب کے سب ایک جیسے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ نمبر 3، اہل جنت کا پہلا کھانا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے، اسلام لانے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے اور ساتھ ہی دعویٰ بھی کیا کہ ان کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، انہوں نے پوچھا جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں کیا تحفہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا حصہ۔ انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد ان کا کھانا کس چیز پر مشتمل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا وہ بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا جو جنت کے ہر کونے میں چرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا اس کھانے پر ان کو پانی کون سا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسبیل نامی جنتی چشمے کا پانی ہوگا۔ اس سالن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روٹی کا بھی خوب انتظام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ساری زمین روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی مسافر اپنی روٹی کو اٹھاتا ہے، اور یہ روٹی اہل جنت کے پہلے کھانے میں استعمال ہوگی۔ اہل جنت کے لیے خور و نوش کا شاہی انتظام۔ ان سدا بہار اور حاضر نعمتوں کے علاوہ عام خور و نوش کا معاملہ اہل جنت کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ یہ چاہے کھانے میں عام گوشت پسند کرے یا پرندوں کا گوشت، ان کی ہر خواہش حسب منشا پوری کی جائے گی۔
سورہ الطور آیات 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔